بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیوائی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی ان کا ظہور کس صدی یا کس سال میں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں کے ساتھ ہوگا، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ روایات کے مطابق جب ان کی بیعت خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور سے کچھ وقت پہلے دنیا میں جنگ و جدل کا سبا ہوگا۔ آپ کے ظہور سے پہلے ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس پہاڑ پر 100 طبقات جنگ کریں گے اور بالآخر ایک طبقہ جیت جائے گا اور باقی 99 مارے جائیں گے۔ کئی لوگوں کے نزدیک یہ طبقات نہیں ہوں گے بلکہ لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک شخص جیت جائے گا اور باقیوں کو مار دے گا۔ علماء کے نزدیک شام میں لڑی جانے والی جنگ وہی جنگ ہے جو سپر پاور کروا رہی ہے۔ آپ کے ظہور کی ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کو کئی بار شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہور مہدی سے قبل کئی لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ ان نشانیوں پر پورا نہیں اتریں گے جو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، جیسا کہ غلام احمد قادیانی ایک شخص نے نبی اور پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ 1979 میں جمان الحبیبی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس شخص نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور بندوق کے زور پر لوگوں سے بیعت حاصل کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی آپ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو امام مہدی کے ظہور کی چند نشانیاں بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ حضرت امام مہدی کی دوسری نشانی ان کے سر پر ایک بادل کا سایہ ہوگا اور اس میں سے منادی کی آواز آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کی اتباع کرو۔ اس بادل سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا، یہ امام مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ تیسری نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ میں خشک بانس ہوگا اور وہ زمین پر جس جگہ وہ بانس ماریں گے وہ زمین سرسبز ہو جائے گی اور پھل اگانے لگے گی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی سے ان کی نشانی کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ ان کے پاس آ کے گر جائے گا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان سے مقابلے کے لیے ایک لشکر نکلے گا۔ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا اس پورے لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ایک منادی آسمان سے اترے گا اور لوگوں کو حضرت امام مہدی کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ جا ملنے کے لیے ابھارے گا۔ زمین سونے کا ستون باہر نکال دے گی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کے ستون اس وقت کسی کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ آٹھویں نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ نویں نشانی یہ ہے کہ تمام مہدی خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر سب میں فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ حضرت امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے عقائد وابستہ ہیں، اس لیے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ 11ویں نشانی جس طرح حضرت موسیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا، حضرت امام مہدی کے دور میں بھی سمندر پھٹے گا اور راستہ دے گا۔ 12ویں نشانی وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندھا کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ 13ویں علامت حضرت امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک لوگ علانیتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کرنے لگیں۔ قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گا کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ 15ویں نشانی ان کے ظہور سے پہلے ہر طرف بھوک و افلاس ہوگا۔ 16ویں نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نماز ادا کریں گے۔
لیکن اس سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 17ویں علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اخلاق و داد و سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ حلیے میں بھی مشابہت ہوگی، لیکن ضماد میں لغنت ہوگی۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس وقت کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا، ایک پہلی رات اور دوسرا کسی اور رات میں۔ محکمہ فلکیات کے مطابق ایسا ممکن نہیں، لیکن ایسا ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آسمان پر ایک دمدار ستارہ ظاہر ہوگا۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آسمان انتہائی سرخ ہو جائے گا اور اس کی سرخی افق پر پھیل جائے گی۔ ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں میں گزر جائیں گے۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا۔ حضرت امام مہدی کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزریں گے اور 49 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ظلم و جبر کا دور ہوگا۔ خلافت میں آنے کے بعد حضرت امام مہدی عدل و انصاف قائم کریں گے اور ناانصافی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جہاد کرنے اور دجال کو ختم کرنے میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ساتھ دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد ہر طرف امن و امان ہو جائے گا اور ہر طرف خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ دجال کے قتل کے بعد جو قیامت کی عظیم نشانی ہے وہ ہے یجوج مجوج۔ اور یہ یجوج مجوج کیا ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کب آئیں گے اور ان کے آنے سے کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔